اگر آپ اس سال حج پہ جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ حاجیوں کے لیے اہم ترین باتیں لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں 10 ذو الحجہ کو مزدلفہ کے بعد خدارہ آپ نے کنکری مارنے نہیں جانا۔ سارے حاجی جا رہے ہوں گے، آپ کے دوست بھی کہیں گے کہ چلو بھئی ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن آپ نے نہیں جانا۔ دیکھیں دن رات کی تھکن ہوگی، اور اتنی تھکن کہ تھکن بھی تھک چکی ہوگی، تو آپ نے ابھی جا کر کون سا ایوارڈ لینا ہے یار؟ جو پہلے جائیں گے انہوں نے کنکریاں مار کر سونا ہی ہے نا، وہ بعد میں سوئیں گے، آپ مینا جا کر پہلے سو جائیں۔ بس سکون سے نیند پوری کر کے اٹھیں، ظہر پڑھیں، اس کے بعد فریش ہو کر کنکریاں مارنے جائیں۔ اگر بزرگ ہیں تو 3 سے 4 بجے جائیں۔ فرق یہ ہے کہ احرام نہیں اترنا، آپ 2 سے 3 گھنٹے برداشت کر لیں، بعد میں اتار لیں۔ رمی کے بعد اپنے گروپ والوں کو اطلاع کر دیں کہ میں نے رمی کر لی ہے، میری قربانی کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ پر پریشر ہو کہ صبح رمی کریں تاکہ آپ کی قربانی کریں، لیکن آپ نے منع کر دینا ہے کہ بھائی میں نے رسک نہیں لینا، بلکہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ظہر کے بعد ہی آپ کہیں، کیونکہ صبح میں ان کے پاس فون پہ فون ہوتا ہے، میری قربانی کر دو، میری قربانی کر دو، میری قربانی کر دو۔ ظہر کے بعد حاجی بھی تھوڑے رہتے ہیں، وہ آپ کی قربانی کر دیں گے۔ ہاں ایک غلطی حاجی اور بھی کرتے ہیں، معلم یا کاروان والوں کو فون کرتے ہیں قربانی کر دیں اور اس کے بعد حلق کروا لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جب تک آپ کو کنفرم کر دیا جائے، کال آ جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تب آپ حلق کروائیں۔ یاد رکھیں اس وقت جو ہے نا وہ کال کی بڑی قیمت ہے، اور اس وقت آپ کے موبائل کا ایکٹیو ہونا انتہائی ضروری ہے۔ موبائل چھوٹا ہو یا ایسا ہو جس کی بیٹری صحیح چارج ہو۔ بہرحال جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ حلق کروائیں، اور احرام سے باہر آ گئے ہیں اب آپ غسل کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو غسل کا مزہ آتا ہے نا، وہ پورا سال میں مزہ نہیں آتا۔ یقین کریں غسل کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ غسل کتنی بڑی نعمت ہے، صابن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب جب آپ تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں، اب آپ آرام کرنا چاہیں آرام کریں۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہوٹل آ کر آرام کرتے ہیں نا، وہ رات مینا میں نہیں گزارتے، کہ گزارنے جاتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ مینا میں راتیں گزارنا سنت ہے یار۔ جب آپ آئے ہی سنتوں پر عمل کرنے ہیں تو عمل کر لیں، کیونکہ یہ راتیں پتہ نہیں پھر ملتی ہیں یا نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ادھر ہی رکیں، وہیں غسل کریں، وہاں آرام کریں اور کپڑے بدلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ طواف زیارت کب کریں؟ کتابوں میں لکھا ہے افضل یہ ہے کہ 10 کو کریں، مگر جب شریعت نے 11 ذو الحجہ کا ٹائم بھی دیا ہے، 12 ذو الحجہ کی بھی شام تک کا ٹائم ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ 11 کو رمی کریں نا، 4 بجے کے بعد شام میں اب ساری صورتحال میں ایک پرابلم اور ہوتی ہے، اور یہ پرابلم 10 ذو الحجہ کو بھی ہوگی، 11 کو بھی ہوگی، 12 کو بھی ہوگی۔ وہ یہ کہ آپ کے خیمہ والے کہیں گے ابھی تک رمی نہیں کی، ابھی تک قربانی نہیں کی، ابھی تک احرام نہیں اترا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو ہاتھ ملانا ہے اور کہنا ہے ماشاءاللہ مبارک ہو، اور ان سے آپ نے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنی، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کو آپ کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، آپ کو طواف میں اندازہ ہوا ہوگا کہ پہلے چکر میں دوسرے چکر میں رش نہیں ہوتا، مگر تیسرے چوتھے میں رش ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اچانک کوئی قافلہ آیا یا ریلا آیا، رش ہو گیا۔ اسی طرح جب آپ کے ساتھی نے کیا ہو سکتا ہے رش نہ ہو، اور آپ جیسے ہی پہنچے رش ہو گیا ہو، لہذا آپ نے جلدی نہیں کرنی۔ 11 کی شام میں رمی کر رہے ہیں آپ مجھے جو ہے وہ دعا دیں گے اور رمی کر کے کہیں گے کہ یار اتنی آسانی ہوتی ہے، جب بلا کراہت غروب آفتاب تک ٹائم ہے تو جلدی کس چیز کی یار؟ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جس کے ساتھ فیملی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بزرگ ہوں، وہ بعد مغرب رات کو صبح صادق تک ٹائم ہے، رمی کر سکتا ہے۔ مگر میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ جب شام کو 4 یا 5 بجے نا رمی کر لیں۔ اب رمی کرنے کے بعد آپ مینا شریف خیمے میں نہ آئیں، بلکہ حرم کی طرف نکل جائیں۔ حرم شریف کا پیدل راستہ تقریباً 1 سے 1.25 گھنٹہ لگے گا آپ کو۔ پیدل کا الگ سے راستہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، اگر گاڑی پر جائیں گے نا تو 2 سے 2.5 گھنٹے جو ہے وہ لگ جائیں گے۔ اگر نہیں چل سکتے تو ٹیکسی وغیرہ پر جائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کی جیب میں اچھے خاصے ریال ہونے چاہیے، کیونکہ ٹیکسی کے ریٹ اس وقت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بہرحال پیدل جائیں یا ٹیکسی پہ، تقریباً مغرب تک آپ مکہ حرم میں پہنچ جائیں گے۔ اب آپ طواف زیارت کریں گے تو دعا دیں گے، کیونکہ یہاں پر بھی رش نہیں ہوگا، سکون سے آپ طواف کر سکیں گے۔